پتہ نہیں میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ نہیں سنایا، میں بکر کے علاقے میں گیا تو وہاں میری تقریر ہوئی. تقریر کروانے والی ایک عورت تھی، ایک عورت نے وہ جلسہ کروایا. وہ سرکاری ملازم تھی، تو اس نے میرا جلسہ وہاں رکھا. تو اس نے کچھ نوجوانوں کو منت کی بھائی انتظام انصرام کرو. جس چک میں جلسہ تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھئی ہور ہر کوئی آ سکتا، بندیالوی نہیں آ سکتا، اے مماتی ہے. یہ بھی چکر ہے، حیاتی مماتی پتہ نہیں کتنے چکر ہیں اس ملک میں. اے مماتی ہے تے اے نہیں آ سکتا، اس کو تقریر نہیں کرنے دی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. جلسے سے چند گھنٹے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا. تو وہ جو لڑکے آگے ہوئے تھے نا انتظام والے، ان کے سارے گھر والے شیعہ تھے، وہی سنی تھے وہ لڑکے. تو انہوں نے اپنی برادری سے جا کے کہا بھی ساڈے نال مسئلہ بن گیا اور وہ جلسہ نہیں کروانے دیتے، تو تم اگر تعاون کرو تو ساڈا جلسہ کروا دو. انہوں نے کہا کروا دیتے. وہ جس گھر میں جلسہ ہوا اوپر جھنڈا لگا ہوا، تقریر میری، بڑا مسئلہ بنا. تو میں بھی دل میں پریشان پہ میں نے یہاں کہنا کیا، جلسہ یہ کروا رہے ہیں. اور بس اللہ نے میرے ذہن میں ایک مضمون ڈالا، اللہ نے ڈالا. بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں مضمون آیا. میں نے بات کو شروع کیا عظمت حسین سے. تو داد تو وہ بڑی دیتے ہیں، ہاتھ بلند کر کر کے واہ 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 واہ، جنہیں تساں گوڈیاں سر دیندے ہو. بے سبحان اللہ کہنا بھی شرک ہے. وہ بڑی داد. میں نے جب وہ گھٹی والی بات کی، سواری والی بات کی، اذان والی بات کی، واہ 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 واہ، میں نے کہا نا اپنی بھی کوئی گل کریے. یہ تو ان کی ہو گئی ساری، حضرت حسین کی شہادت بھی ہو گئی، عظمت بھی ہو گئی. میں نے کہا یہ جتنی حضرت حسین کی عظمتیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب ثانوی درجے کی ہیں. ثانوی سمجھتے؟ دوسرا کم. جتنی عظمتیں میں نے بیان کی، اذان میرے نبی نے دی، گھٹی میرے نبی نے لگائی، لعاب ان کے منہ میں میرے نبی نے ڈالی، کاندھوں پہ سوار کیا، محبت کا اظہار کیا. نواسہ رسول ہے، جگر بند سیدہ فاطمہ ہے، حضرت علی کا دل بند ہے. یہ سب فضیلتیں ثانوی درجے کی ہیں. حضرت حسین کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے. یہ ہے اصل فضیلت. کیسی فضیلت ہے؟ پچھلی ساری امت مل کر بھی حضرت حسین کے پاؤں کے تلموں کو ہاتھ نہیں لگا. ساری امت مل جائے، سارے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، امام یوسف، امام ابو حنیفہ، ابن حجر، ابن اسیر، اسقلانی، ابن کثیر، رازی، شیخ عبد القادر جیلانی، باجزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باؤ، یہ ساری امت مل جائے، خدا کی قسم حضرت حسین کے پاؤں کے تلموں کو چھو بھی نہیں سکتے. کس وجہ سے؟ پھر میں نے صحابی کی عظمت بیان، صحابہ کی عظمت کیا. پھر ان کے ہاتھ تھوڑے سے نیچے ہوئے جب میں نے صحابہ کی عظمت بیان کی. صحابہ کتنے عظیم لوگ ہیں، صحابہ کتنے عظیم لوگ ہیں. ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو پہنچو نہیں سکتی. یہ کہنا بھائی یزیدی ہے، سب سے بڑی گالی مجھے یہی دی جاتی، یہ یزیدی ہے. کس کے ساتھ حشر چاہتے ہو جی؟ یزید کے ساتھ کہ حسین کے ساتھ؟ اللہ کے بندے حشر چاہتے ہیں حسین کے ساتھ، کیوں نہیں چاہتے؟ حضرت حسین تو بہت اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے آدمی ہیں.
یزیدی ہے. میں نے ایک جمعے پہ کہا کہ میں یزیدی کیوں ہوں؟ میں نے یزید کو دیکھا بھی نہیں، میں نے یزید کی بیعت بھی کوئی نہیں کی. کیوں بھائی؟ میں نے کوئی یزید کو دیکھا ہے؟ میں نے کوئی یزید کی بیعت کی ہے؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے یزید کی بیعت کی. میں کیوں یزیدی ہوں؟ یزیدی وہ ہوں گے پھر اہل سنت، میرے مخاطب ہیں اہل سنت اور سنیوں، یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے یزید کو دیکھا پھر انہوں نے یزید کی بیعت کی. وہ ہوں گے یزیدی. ذرا کہہ کے دیکھ ان کو یزیدی. نام بعد میں بتاؤں گا وہ کون ہے. تجھ میں جرت ہے تو ان کو یزیدی کہہ کے دکھا. ان میں میرے نبی کا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس ہے، ان میں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے، ان میں عبداللہ ابن جعفر ہے، ان میں حضرت علی کا بیٹا محمد المعروف ہی ابن حنفیہ وہ ہے. ان سب لوگوں نے یزید کی کیا کی تھی؟ بیعت کی. تو پھر یزیدی تو یہ ہوں گے. میں کیوں یزیدی ہوں؟ تو لوگ گالیاں نکالیں گے. گالیاں نکالنا مسئلے کا حل نہیں. جو میں نے دلائل دیے اس کو رد کرو. کیوں بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو میں نے دلائل دیے پیش کیے ان دلائل کو رد کر دیجیے. کیا حضرت علی کے بیٹوں کے یہ نام نہیں ہیں؟ اور اگر یہ نام ہیں تو پھر ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کہی تھی اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ ابو بکر و عمر عثمان جو ہمارے خلیفہ ہیں، امام ہیں، ان کے نام تو اپنی عبادت گاہوں کے باہر نہ لکھو، علی کے بیٹوں کے نام تو لکھو. علی کے بیٹوں کے نام تو لکھو، حضرت علی کے بھائیوں پوتوں کے نام تو لکھو. بھائی اپنی عبادت گاہوں کے باہر لکھو. ان کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر، ان کا تو نام لکھو. تو جو قافلے کے لوگ بچ گئے تھے، زینب، ام کلثوم، فاطمہ، سکینہ، زین العابدین، خدا گواہ ہے ان سب لوگوں نے کربلا کے واقعہ کا ذمہ دار ان لوگوں کو ٹھہرایا جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو. یہ خط لکھ کے بلانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ خلاصۃ المصائب میں ایک حوالہ ہے، صفحہ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن حوالے کا ذمہ دار. خلاصۃ المصائب کا ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. لیس فیہم شامی ولا حجازی، اور کسی کو ترجمہ نہیں آتا. لیس فیہم حجازی ولا شامی. حسین کے قاتلوں میں کوئی شام کا بندہ نہیں تھا، کوئی حجاز کا بندہ نہیں تھا، بل کلہم من اہل الکوفہ، بل جمیعہم من اہل الکوفہ. حضرت حسین کے سارے قاتلوں کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ کوفے کے ساتھ. یہ خلاصۃ المصائب نے لکھا. جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، جنہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ اور فریب دیا، انہی لوگوں نے حضرت حسین کو عین موقع پہ فریب دے کر شہید کر دیا اور ان کے کنبے کو بھی شہید کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کے پاس پرچیاں ہیں تو مجھے دیں.